نام نظر کرتے ہیں اور دینا پناہ قبل حضرات جامعہ کے بڑے ہنار طالب علم کی تشریف فرمائے آج آپ ایسے استادہ نے پہلا ٹائم سے اس وجہ کو لیکن استادہ نے حکم کا دفاع کر علامہ مولانا محمد عباس غزنوی صاحب آپ نے چند منٹ کا خطاب قرآن کے حضرات ایک دیکھو کہ دیکھ کے تو ہم یہ جملہ کرا اور بابا جی فرماتے سن نہ سر چکا کے جیے نہ سر چکا کے جیے کہ شیخ کی گفتگو سن رہا نہ سر چکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم کر کی نچوا میں نچنے ملا کے جیے دو دن تک جیے اس میں عادت کیا ان کے ساتھ جیے جو شبہ جلا کے جیے ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أصحابك يا سيدي يا حبيب الله أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمن جرا من نے یہ بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آپ نے فرمایا جو رسول اللہ کے میلاد کے ذکر سے روکتا ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے میں کیا جو سمجھ آئے نا تو پھر ایک بیڑیے کو بھی آ جائے جو نہ آئے تو بیڑیے کی داڑھی علی مولوی کو بھی سمجھ نہ آئے چرواہ رہے بکریاں اتو پہ گیا بیڑیا انہیں بکری نبی نس پیا جس وقت نسیا تو چرواہ بھی ہوتے پیچھے پیچھے ڈام چوکے چرواہ نے اپنی بکری چھڑا لئی جڑا بیڑیا سے جا کے پیلے دے بیٹھ گیا کہنے لگا علادت کا کلا تینو اللہ کو ڈر نہیں لگتا بھولتا بینی و بینہ رزقی تم میرے رزق کے درمیان حائل ہو گیا تو میرے کو میرا رزق کھو لیا رب نے میرے رزق دیتا تو کون ہونا چھینا نہ وہ کہنے لگا العجب من زیبی یتکلم کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے ایتھے بیڑیے بھی انسانوں کو گلا کر دیں وہ کہنے لگا اے کڑی عجیب گل ہے بیڑیے نے گل کیتی اے کڑی عجیب گل ہے انہیں کہا میں تینوں عجیب گل دسنا انہیں کہا دس کی عجیب گل ہے فرمایا او سامنے میرے دو پہاڑیاں نہیں انہاں درمیان اللہ کا او نبی آیا ہے جڑا دنیا زمانے دی خبراں دیندا تے آنے والے زمانے دی خبراں دیندا اے بھیڑیا گل کر رہا میں کہ بھیڑیے کو سمجھ آ گئی کہ رب نے علم غیب دیتا نبی نو لیکن نہ سمجھ آئی تے مولوی کو سمجھ آئی جڑا کہندا نبی دا خیال نماز وچ آ جائے تے نماز باطل ہو جاندی میں کہ ڈب کے مر جا میں کہ اقبال تو دس نبی دا خیال ہے تے نماز کا کی ہو جائے کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جڑی آیت کریمہ پڑھی اللہ عز و جل نے ساری تفسیران دا جڑا لبے لباب ہے نا وہ ایہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے دی قسم کھائی سنا مولا علی کی فرماندے آپ دے پوتے آپ فرماندے مولا علی دے بارے کہ مولا علی رسول اللہ دا چہرہ انور دا ذکر جدو کرتے سن رسول اللہ دا ذکر کس طرح کرتے سن سنو حدیث پاک مولا علی فرماندے قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المماغت ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم لم يكن بالجاد القدد ولا بالصفد كان جادا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عراج العينين
أهدب الأشفار جليل المشاش والقتل يجرد ذو مسروبة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تكلا كأنما ينحط من سبب فإذا التفت معهم بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. جب رسول اللہ تشریف لے کے آگے پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی گانا اٹھ کے کرے کہ میں جانے دیا تو کافر نہیں ہو سکتا ہے، تو مذہب سے ہو سکتا ہے، تو مرتد ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا کی فرمایا؟ آپ فرمانے وَإِذَا الْتَفَتَ مَعَهُمْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واليمهم حقيقة واكرمهم عشيرة من رأوا بداءة خابه فمن خالته معرفة أحبه يقول نائته لمن قبله ولا بعده مثله. پھر پیر میرے شاہ حدیث کا ترجمہ کیتا الطیف سرا من قلعته والشمس بدا من وفرته فسکرتنا من نظرته نینا دیا فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کو. مولا علی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ دے ابرو مبارک لمبے لمبے سے. پھر پیر میرے شاہ نے کی گل کی تھی دو ابرو کو اس مثال دسن جتنوں کے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کا کے لال یمن چٹ دم موتی میاں ہیں لڑیاں. پیر میرے شاہ نے اے گل کی تھی نا کہ رسول اللہ دے لبھائے اقدس یمن دے لالا دے آلہ فرماتے ہیں حضور تسی تے اے گل کرتے ہو میں تواڈے دامنے کرم دے ہاتھ رکھ کے اگلی گل نہ کرا. آپ نے فرمایا کر. آپ فرماتے ہیں وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جس سے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جس سے. پھر پیر میرے شاہ صاحب کی فرماندے آپ فرماندے الطیف سرا من طلعته والشمس بدا من وفرته فسکرتنا من نظرته نینا دیا فوجاں جت چڑیاں دو برو کو مثال کی سنج دنوں کے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹ دن موتی دیا ہیں لڑیاں. پھر اللہ بریلوی نے حدیث پاک کا ترجمہ کیتا. آپ کی فرماندے کس ہاتھ کا خمتا وہ کمان ٹوٹ گیا کانپا یہ دے بیٹا کے عصا چھوٹ گیا. فرماندے موسیٰ علیہ السلام نے رب نے کنیاں طاقتاں دتیاں ایک کپٹی نو مکہ ماریا تے مر گیا. مکے نال تے اج بھی کوئی نہیں مردا. اس وقت آئی تو ہزاراں سال پہلے خوراکاں بھی خالص بندے بھی اندے طاقتور. پھر موسیٰ علیہ السلام مکہ مارن بندہ مر جائے رب نے کتنی طاقت عطا دی تھی. ایتھے اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی. آپ فرمانے کس ہاتھ کا خمتا وہ تمام ٹوٹ گیا کانپا یہ دے بیٹا کے عصا چھوٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری آب و تاب نال چمکدا ہوا ہاتھ اپنا کڈ کے اپنے عصا اقدس تے رکھیا. اس عصا تے جڑا ہزاراں سپاں نوں کھا گیا اژدہا بن کے ہزاراں سپاں نوں کھا گیا اس عصا تے ہاتھ رکھیا. پھر اسی وقت رسول اللہ دا دست اقدس نمودار ہویا تے پھر کی ہویا کانپا یہ دے بیٹا کے عصا چھوٹ گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب کے. اس گل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کانپا یہ دے بیٹا کے عصا چھوٹ گیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا. اے دیو گلاں نے انہاں جنہ ویکھیا جو میں گلاں کیتیاں. پھر مولا علی کو پوچھا کہ دسو تسی رسول اللہ کتنا پیار کرتے ہو؟ فرمانے سن. پوچھا سارے صحابہ کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا سن کتنا پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دسو. آپ فرمان لگے کانا احبو الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا. فرمانے رسول اللہ نے سنو صحابہ کتنا پیار کرتے سن. اپنے مال کو بڑھ کے پیار کرتے سن, اپنی جان کو بڑھ کے پیار کرتے سن, اپنے آباء و اجداد امہات کو بڑھ کے پیار کرتے سن. پوچھا نبی نے پوچھا بس؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر کتنا پیار کرتے سو؟ فرماتے سن کتنا پیار کرتے سا وَمِنَ الْمَاءِ بَارِدِ عَلَى الزَّمِي. فرماتے ایک مزے شدت کی گرمی ہوئے پھر شدت کی پیاس لگی ہوئے پھر ٹھنڈا پانی آ جائے پھر رسول اللہ فرمایا پانی نہیں پینا. فرماتے اسی اپنی جان سے دے دیں گے لیکن اس پانی ہم دیکھا کے بھی نہیں.
اور ایمان من چپل بچن چپل بچن تاجدار ختم نبوت ایک انصار دی عورت میدان احد ہے، امام نے لکھا قتل ابوہا و زوجہا و اخوہا، فرمایا باپ بھی شہید ہو گیا، عورت ہے ذات عورت دی ہے، ایتھے دے مردہ دی ملتاں کامریاں نے دین دا کوئی گل سننا گوارا نہیں کرتا، عورت ذات ہے، باپ بھی شہید ہو گیا، خامن بھی شہید ہو گیا، تے پھر پرا بھی شہید ہو گیا، اوتھے آئیاں رسول اللہ دا پوچھیا، رسول اللہ دا سناؤ، انہاں کہا تمہارے خامد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، انہاں کہا انہاں چھٹو، دسو رسول اللہ دا کی حال ہے، صحابہ فرمایا ہوا خیر بحمد اللہ اللہ تحبین، انہاں فرمایا اللہ دا شکر ہے، رسول اللہ ایسے طرح موجود ہیں جس طرح تمہانوں پسند ہے، انہاں کہا نہیں میں نو والے یقین نہیں ہویا، میں نو رسول اللہ دے سامنے لے جو میں دیکھنا چاہتی ہاں، صحابہ لے گئے، جس وقت رسول اللہ دے سامنے پہنچیا کہ سنو کی گل کی تھی، بھائی بھی شہید ہے، باپ بھی شہید ہے، خامن بھی شہید ہے، پھر کی گل کی تھی، فرمایا کل مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ جنہوں تسی ٹھیک ہو پھر سانوں کی تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک عورت آئی، کہنے لگی یا ام المؤمنین اکشفی لی قبر رسول اللہ، میرے رسول اللہ دی قبر اقدس کا دروازہ تے کھولو، میں اندر جانا چاہنی ہاں، فکشفت ہونا دروازہ کھول دیتا، عورت اندر چلی گئی، رونا شروع کر دیتا، شدت اتنی بڑھ گئی، اتنی شدت بڑھ گئی کہ امام نے لکھا فبکت حتی موتت، اینا رویا کہ جسم وچ روح بھی پرواز کر گئی، ایتے انہاں پیار کیتا جنہاں رسول اللہ نے دیکھیا، جنہاں نہیں دیکھا رسول اللہ نے فرمایا میرے نال محبت اشد ہو ہونگے، سخت ہو ہونگے، سب تو زیادہ پیار کرنے لے ہو ہونگے، جڑے میرے تو بعد ہونگے، صحابہ مجھے یا رسول اللہ کتنا پیار کرنگے، فرمایا ایک پاسے انہاں دا مال ہوگے، کروڑا اربا کھنبر پیا ہوگے، انہاں دی جان بھی ہوگے، انہاں دا سب کچھ ہوگے، ایک پاسے صرف میری ایک جلد ہوگے، سب کچھ قربان کر دیں گے میری جلد واسطے۔ ایت رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جنہاں میں نہیں دیکھنا، ایسی رسول اللہ نے فرمان لیا کہ لکھا مثالا چمکدا ہویا چہرہ، چمکدا ہویا چہرہ، جس وقت اسی لاہور درنے تے سن اے ساڈے نال موجود سن، انہاں گولی لگی لت دے اوتے، انہاں اسی چوک کے پیچھے لیندا، میں نے پوچھا صوفی صاحب کی ہویا، تھانوں اسی پتہ تسی اگے جا رہے ہو گولی وجنی، کہنے لگے جس وقت میں آگے جا رہا تھا میں پتہ چل گیا سی کہ اتنے جنہیں بھی اگے بڑھنے آنے گولی بجنی اتنے سینے سے گولیاں بجنیاں سن، لوگ شہید ہو رہے سن، اے اس وقت اگے چلے گئے، میں نے فرمان لگے کہ میں نے پتہ سی جڑا بھی اتنے اگے بڑھیا اور گولی بجنی کہتے میں جان کے اگے ہویا کہ میری جان چلی جائے، رسول اللہ دی عزت نے پہرا ہو جائے، رسول اللہ دی عزت کی طرف کوئی حرف نہ آئے، رسول اللہ دی طرف بڑھنا ہر قدم کٹ جائے، ساڑیاں جانا چلے جائیں، ساڑے ہو گئے رسول اللہ کی طرف کوئی قدم نہ بڑھا سکے، اہلی عشق صحابہ دا سی جنہاں رسول اللہ نے دیکھیا، انہاں دے دیکھیا نا، جنہاں نہیں دیکھیا، پھر میرے شاہ صاحب پھر کی فرما دے، کہندے اینا سکھدیاں تے قرآن واری صدقے جاندیاں تے، اینا سکھدیاں تے قرآن دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، اینا بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت بھی آمن او گڑیاں وما توفیق ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ابو بکر ہم چو کعبہ، ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. آقا پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، آقا پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں. ملک بوس لیتے ہیں میری زباں کے، ملک بوس لیتے ہیں میری زباں کے، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں، اور آقا کا ذوق غلامی دکھا کر، آقا کا ذوق غلامی دکھا کر میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا ہوں. آرام سے بھائی، آرام سے احتیاط سے. معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محترم حاجی شوکت علی صاحب، محترم محمد اقبال عاصم صاحب اور عزیز القدر مولانا محمد کامران علی قادری رضوی زیر اہتمام انعقاد پذیر علماء کرام بھی، فضلاء عظام بھی، طلباء ذوی الاحتشام بھی، اسٹیج دی اور مجمع دی زینت نے. دعا ہے اس بزم پاک دے انعقاد دے اندر دہم درہم قدم سخن جن جن احباب نے سعی فرمائیے، اللہ سبنوں دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے. گوڑے تھلے کر کے بہو، گوڑے تھلے کرو. سامعین ذوی الاحتشام، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے سانو صرف نماز و روزے کا ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ پوری
پوری زندگی دے ہر شعبے دے نظر رکھیے. کوئی جہل، کوئی سمت، کوئی طرف، کوئی کنارہ، کوئی مقام، مرتبہ ایسا نہیں جتھے اسلام نے مسلمانوں دی رہنمائی نہ کیتی ہوئے. مگر انسانی زندگی تے دو حالتاں غالب نے، کدے خوشی کدے غمی. دوسرے لوگ غم دے اندر خدا نو بھول جاندے نے اور خوشی دے اندر ہاتھ بھر جا بھول جاندے نے. تے اسلام نے اس مقام تے بھی اہل ایمان دی دستگیری فرمائیے، انگلی پکڑیے، رہنمائی کیتیے، طریقہ دسے غم کیویں کرنا ہے تے خوشیاں کیویں منانیاں ہیں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں خوشی دیاں دو قسمیں ہوندیاں نے. نمبر 1 فخر والی خوشی، نمبر 2 شکر والی خوشی. فخر والی خوشی اندر بندے دی نظر اپنے نفس تے ہوندی ہے، اپنے ذاتی کمال تے ہوندی ہے، اپنی جد و جہد کوشش و کاوش تے ہوندی ہے. نتیجتاً دل وچ غرور، تکبر، گمانڈ، احساس برتری پیدا ہوتا ہے. ناجائز اوچیاں تے غلط حرکتاں دا ارتکاب کرتا ہے. خلاق عالم نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. ایسی خوشی مت کر، یہ خوشی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. تے دوجی خوشی شکر والی خوشی. اس خوشی اندر بندے دی نظر اپنے نفس تے نہیں ہوندی بلکہ اللہ رب العالمین دے فضل تے ہوندی ہے. سر اللہ دی حضور سجدے وچ ہوندا ہے تے زبان تے حمد و ثنا دے ترانے ہوندے نے. گویا ثابت ہویا خوشیاں دو نے، ایک او جڑی ممنوع ہے، دوسری او جڑی معمور ہے. ایک او جڑی مذموم ہے، دوسری او جڑی محمود ہے. ایک او جو ناجائز ہے، دوسری او جو جائز ہے. ایک او جس تو منع کیتا گیا، دوسری او جس تو حکم فرمایا گیا. توجہ فرمانا، اللہ خلاق عالم نے لا تفرح فرما کے فخر والی خوشی تو منع فرمایا ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرما کے شکر والی خوشی دا حکم فرمایا ہے. کاکا سیدھا ہو بیٹھو، سیدھا ہو بیٹھو، میرے غلط متوجہ ہو. یہ ینگ نوجوان نے نقیب تے خطیب انہاں تو چاڑا مروا لے ہیں تو میں تے اس طرح نہیں. گلی کوچا بازار سجا کے محافلہ دا انعقاد کر کے تے کی پیغام دے رہے ہیں؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اے بلال اتاری میرا ہدایت کار بنے نا تو میں نے کہندا بے استاد جی یعنی کرے دیتے ہیں. میں نے کہندا کہ نقیب باغ وہ نقیبہ دا کام ہوتا نا پورے محفل نو چلانا. کدی کدی محفل نو چلانا، کدی خطیب نو بھی چلانا. اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے.
دین اسلام دین فطرت ہے. بولو دین اسلام دین فطرت ہے. دوستو فطرت دا تقاضا ہے خوشی ملے تے بندہ خوش ہوئے. ایسا کائنات کے اندر کوئی ذی عقل ذی شعور ذی فہم بندہ نہیں ملے گا جڑا خوشی دے ملن تے خوش نہ ہوئے. اے فطرت دا تقاضا ہے بندے نو خوشی ملے تے بندہ خوش ہے. بولو بندہ خوش ہے ہوندا ہے. دیکھو بچہ پیدا ہوئے تے عقیقہ خوشی دا اظہار ہے. شادی ہوئے دعوی دا اظہار ہے. پھر خوشی دیا قسمہ نے کوئی شخصی خوشی کوئی خاندانی خوشی کوئی قومی و ملک کی خوشی بیمار کو شفا مل جائے شخصی خوشی بچہ پیدا ہو جائے خاندانی خوشی داد کے بھی خوش تے نان کے بھی خوش. 14 اگست دن میں چھتاں تے قومی پرچم لہرائے نے ریلی جلوساں نے کاندے چہرے ہوتے پاک نوجوانوں نے قومی پرچم بنائے نے. عظیم شادمانی خوشی و مسرتیں پوچھیا آج غیر معمولی معاملات نے. بولیا آج وہ دن نے جس دن اللہ کریم نے پاکستان دی شکل دے اندر سانو ایک عظیم نعمت دے نال سرفراز فرمایا. اور میں تھوڑی توجہ چاہاں گا کوئی شخصی خوشی میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی شخصی خوشی کوئی خاندانی خوشی کوئی قومی ہو ملک کی خوشی لیکن اللہ رب العزت دی قسم اے چشم فلک نے ایک ایسی خوشی بھی دیکھی ہے. ایک فرد دی نہیں ایک خاندان دی نہیں ایک شہر و صوبہ ملک دی نہیں بلکہ اس خوشی دے موقع دے اس خوشی دے موقع دے سارے انسان نہیں بلکہ حور و غلمان نہیں حور و غلمان نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دی ساری مخلوق اس خوشی دے موقع تے خوش ہوئی. شرق والے غرب والے جنوب والے شمال والے فرش والے عرش والے کائنات عالم کے اندر جتنی بھی رب کی مخلوق بسن والی سی اس خوشی دے موقع دے اللہ دی ساری مخلوق خوش ہوئی. نہیں مخلوق ہی نہیں خود خالق کائنات بھی بڑا خوش ہویا. اور خوشی امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت کی خوشی ہے. جملے کو ضائع نہ کر دینا. توجہ او آقا جتنا دی ذات رحمت للعالمین ہے اتنا دی ولادت بھی سرور العالمین. سارے عالم نو سرور آیا ہے کہ نہیں تے جنہوں سرور آیا ہے وہ مسرور ہویا ہے کہ نہیں. اور حکیم الامت
مفسر شہید مفتی احمد یار خنعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماندے نے سنت دیاں 5 قسموں کتنیاں بولو 5. نمبر 1 سنت المسلمین، یعنی وہ کام جڑا زمانہ رسالت و صحابہ اندر نہیں بعد اندر ایجاد ہوا، امت دے علماء و مشایخ نے پسند کیتا، امت نے اس تے عمل کیتا. اور جی میں وہ 6 کلمے تے ایمان دیا صفتاں، یہ سنت المسلمین. نمبر 2 سنت صحابہ، یعنی وہ کام جڑا زمانہ رسالت کے اندر نہیں زمانہ صحابہ کے اندر مارتے وجود چاہیا. زمانہ رسالت تو میری مراد زہری حیات طیبہ دا زمانہ، ورنہ کائنات عالم دا ہر زمانہ میرے آقا دا زمانہ ہے. زہری حیات طیبہ کے اندر نہیں، دور صحابہ کے اندر مارتے وجود چاہیا. جی نے نماز تراویح باجماعت پڑھنا، قرآن مجید کو کتابی شکل دے اندر جمع کرنا. نمبر 3 سنت رسول، جب میرے آقا کریم دیا ساریاں سنتا. نمبر 4 سنت انبیاء، داڑھی کو بڑھانا، مچھا کو پس کرنا. نمبر 5 سنت خدا، رحم و کرم کرنا، عفو و درگزر کرنا. دوستو جس طرز دے طرز اسی چل پہ ہیں نا، طرز تو مراد ترنم نہیں، طریقہ. بس خطیب بھی آگے کہتا ہے میں مجمع دا ماحول بیکاں تے میں ایک میں سجی مارا تے کبھی مارا. ٹھیک ہے جی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا. بزماں ایڈیاں سوکھیاں نہیں سجدیاں. اور اس منبر تے بیٹھن والا بندہ وہ اس چیز دا احساس کرے کہ میں ایک جماعت دائی نمائندہ نہیں، میں پوری سنیت دا ترجمان بن کے بیٹھا. اچھی بولو ذرا. حکیم الامت مفتی احمد یار خنعیمی فرماتے نے سرکار دا میلاد بیان کرنا. فرماتے نے 2 کام ایسے نے جدی اندر 5 سنتوں جمع نے. ایک بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا. دوسرا آقا کریم کا میلاد بیان کرنا. فرمایا جہلا اس نو شرک و بدعت نال تعبیر کرنا ہے، تینوں خبر نہیں سرکار کا میلاد بیان کرنا یہ سنت المسلمین بھی ہے، یہ سنت صحابہ بھی ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے. توجہ ہے سنت خدا بھی ہے. انج بولو جو سنی بول دے ہوتے ہیں، ایک قد چڈے بنا کے بولو. تسی پریشان نہ ہو، میں گل جو کر رہا میں دا ذمہ دار. ویسے بھی فضلاء ساڑھے بچے بیٹھے اسا کسی بھی جگہ کدی کچھیاں گل نہیں کیونکہ اسا جنہاں کول پڑھیا انہاں زندگی دے اندر کدی کچھی گل نہیں. اے نبی پورا اس مینار دی سائے کرے ہے او مرد کلندر شیخ المحدثین سند المدرسین شیخ الفقہاء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رضوی انہوں نے جو جام پلائے نے وہ جام جاتی ہو کے رہے وہ حضرت محدث اعظم پاکستان کو انہوں نے صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی کو جام رہے تو مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عشق محبت
وقت جیلم تقریر کر رہا سی وہ تے ایک جیلم مولوی ہے وہ جڑا کہنا ہے نام سنی تو نام بھابی بک بک کرتا ہے ٹھیک ہے میں کہا اپنی سنت تے بیان کر دوجے معنی میں سنت کا مطلب ہے اپنا پیو تے دس اپنا باپ تے دسنا کون ہے کہنے کہ میں بات نہیں کرتا میں نے کہا تم ساڑھے سرف دے منڈیا دا مقابلہ نہیں کر سکتا میں کہا ساڑھے سرف دے بچہ دا تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہوتے بیٹھ کے چینل تے بیٹھ کے اپنا چینل بنا کے اپنے ہم خیال لوگوں بٹھا کے کہ قوم نو گمراہ پیا کرنا ہے پان پڑی تے وقت نو پڑی میں بھی دین کا مبلغ ہوں ہوتی میں الحمدللہ میں ہوتی طبیعت صاف کی تھی اور کریے بھی کیوں حضرت مفتی اعظم پاکستان نے پتہ ہے اہل سنت کو کیڑے کیڑے ہیرے دیتے ہیں ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں حضرت استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار صاحب اور حضرت امیر المجاہدین رضوی تیرا نام رضوی تیرا نام رضوی تیرا نام رضوی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا راجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد راجدار ختم نبوت زندہ باد جنہ پہ شاگرد مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان جیسے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی جیسے امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب جیسے اور جنہ پہ شاگرد اتنی عظمتاں دے حامل نے انہاں پہ استاد دی شان ساڑھے استادہ نے سانو کچی گل کرنا سکھایا ہے میں نے کسی کے اپنے ساتھی بیٹھے ہو ٹھیک ہے جی اپنا ماحول ہے اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دے گھر وچ جا کے ہوئے انہاں دے سینے تے موت ذرا سا بھی حوصلہ رکھنے ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ کہنے لگا میراد کہاں لکھا ہوا ہے میں تے دلائل ہی دینا پر استاداں دا جملہ ہی سنا دینا بڑے لوگ بڑی باتیں استاد صاحب کی بلا فرمان دے سن یہ کہتا ہے یہ جو جلوس ہے یہ صحابہ نے نکالیا تو استاد فرمان سے جڑا تو کٹیا وہ صحابہ نے کٹیا یہ سنت المسلمین بھی ہے یہ سنت صحابہ بھی ہے دیکھو نا اے سامنے لڑیاں لگیاں ہے لگیاں نہیں تے اے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ اجلے بزرگ بیٹھے ہو تے ادو نہ لوگ کی کرتے سن وہ مرچا لاندے سن وہ خول ٹھیک ہے تے اندر وچ بلدی ہوندی سی ٹھیک ہے تے انہوں نے لگانا تے اس تو پہلا لوگ موم بتیاں جلاندے سن دیئے جلاندے سن ہر دور دے اپنے تقاضے نے نا ہر دور دے اپنے انداز نے میرے موبائل ہے جامعہ بنوریا ٹاؤن دے مفتی کا فتویٰ موجود ہے ان ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہے جامعہ بنوریا ٹاؤن وضاحت کردہ جامعہ انہاں پتریرہ کا مدرسہ ہے انہوں نے پوچھا ایک بندے نے کہ جی ہماری ایک جماعت ہے وہ یوم صحابہ پہ جلوس اور ریلی نکال کے عظمت صحابہ
کا پرچم بلند کرتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ توجہ کرنا۔ تے اگوں جامعہ بنوریا ٹاؤن کا مفتی کہنے لگا اگرچہ یہ بدعت ہے مگر چونکہ اگرچہ یہ بدعت ہے مگر چونکہ اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ صحابہ کی محبت کو اجاگر کرنا ہے تو ان کے ایام میں وفات پر صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے لوگوں کو صحابہ کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے ریلی جلوس کا انعقاد بالکل جائز ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ اگے مفتی صاحب نے سین کر کے کتے ٹھپ مور لائی۔ میں کہا مفتی صاحب کہنے لگے جی کی میں کیا کی فتویٰ دیتا ہے جی اپنی پوری جماعت کا بیڑا ہی گرک کر دیتا ہے۔ کہنے کی میں کیا اے تسی کیا چونکہ مقصد دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرنا ہے ریلی جائز ہے، جلوس بھی جائز ہے۔ میں کہ جانتے ہو صدیق اکبر کون ہے اور کب صدیق اکبر بنے؟ ابو بکر در مصطفیٰ پہ آئے تو صدیق اکبر بنے، عمر در مصطفیٰ پہ آئے تو فاروق اعظم بنے، عثمان در مصطفیٰ پہ آئے ذوالنورین بنے، علی در مصطفیٰ پہ آئے حیدر کرار شیر خدا بنے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ بولنے لگا ہوں، وہ جب غلاموں کے دل جیل ہیں تو آقا کا دل منانا بدل جاؤ ہے۔ ہم یہ گلی کوچہ بازار سجاتے ہیں، محبت رسول میں سجاتے ہیں۔ تو وہ دور تھا شاہ فضل الرحمان کا مراد آبادی نے موم بتیاں جلائیں۔ ایک موذی آیا تو کہنے لگا جی یہ بدعت ہے، بجھائیں ان کو۔ آپ نے فرمایا چلا ہوئے ہیں اساں تے دیوے بالے نے تے جڑے بالغ ہو کے بجھان دے بولو نہیں اساں تے بالے نے۔ ہاں اگر تینوں کوئی ہضم نہیں ہو رہا تو بجھا دے۔ اس نے کہا بڑا موقع مل گیا، انہیں قریب جا کے موم بتی نو ماری پھوک۔ رب دیا شانہ بیکو اس موم بتی نے بجھنا کی سی او دی لو اور تیز ہو۔ توجہ ہے توڑی او دی لو اور تیز ہو گئی۔ انہیں سمجھا لگتا ہے صحیح طرح پھوک نہیں بچی، انہیں اپنے پھیپڑے کی ہوا بھری تے پوری قوت مجتمع کر کے پھر پھوک ماری تے لو اور تیز ہو گئی۔ ایک جماعت ہے جڑی بینر بنوا کے کتبے لگا کے میٹکاں کر کے کتاباں چھاپ کے اکو ایجنڈے تے کم کر رہی ہے اور نکے وڈے سارے رل کے پھوک ماریے۔ کی مقصد ہوتا پھوک ماریے تاکہ اے جڑے چراغ میں نا ایک بجان حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھیا چہرے تے پسینے اکھاں سرخ ہو گئیاں، ناکامی اور شرمندگی دے ملے جلے اثرات چہرے تے نمایاں نے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی قریب آئے، اے جملہ ضائع نہ کرنا دوستو، آپ قریب آئے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مولانا یہ عظمت مصطفیٰ کے چراغ ہیں، پھوکوں سے بجھ نہیں سکتے۔
بھی اس چراغ نے بجھنا تے توجہ میرا مسلمانوں سرکار جو غلام تشریف فرماؤ اب ذرا پیار نال سبحان اللہ اسی آل سنت و جماعت او جماعت ہے جنہ دے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر آمینہ دے لال دا فرمان ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر صحیح بخاری ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر صحیح مسلم ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر سنن نسائی ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر جامع ترمذی ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر ابو داؤد شریف ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر ابن ماجہ ایک ہاتھ وچ قرآن ہے دوجے ہاتھ دے اندر موطا امام مالک الحمدللہ اسی آل سنت و جماعت جڑے اللہ دے قرآن والے آمین دے نام دے قرآن والے سانو اے بینر بنوا کے تے ٹنگن دی لوڑ کوئی حاملین کتاب و سنت مجھے سن ٹنگن دی لوڑ میں کہ نہ کیا حدیث لکھیے کہ حاملین کتاب میں کہ سن ٹنگن دی لوڑ کوئی نہیں لکھ کے لان دی لوڑ کوئی نہیں جو کچھ ہوئے ساری کائنات کو نظر ہوتا ہے سارے زمانے میں پتہ ہے سارے زمانے میں پتہ ہے سنیا دا مستقبل کوئی نہیں ہے کہ وجہ کہنے لگا جماعتاں اٹھتیاں نے پیسے نہ انہاں کو پیسہ بالا ہوئے انہاں دے مکان بھی اچھے انہاں دی اللہ اکبر سوسائٹیاں بھی اچھی ہیں مسجداں بھی تے مدرسے بھی تے نہ انہاں کو امریکہ دے ڈالر نے نہ برطانیہ دے پاؤنڈ نے نہ سعودیہ دے ریال نے نہ ایران دیاں تجوریاں تے بوریاں نے آج کل بڑے حالات خراب ہو گئے کوئی ایدر پہ اتر دے کوئی ایدر پہ اتر دے میں کیوں کراچی تو ٹرین ٹوری ہے نا تے راہ وچ کوئی پتو کوئی لے گیا تے کسے نوں رائمنڈ بڑا پسند آ گیا کوئی اینڈ پہ اترتا ہے تو کوئی اینڈ پہ اترتا ہے تو میں جب ٹرین ٹر جا رہا ہوں ایک میں مثال دے نال سمجھاؤں گا اکابرین نے فرمایا دیکھو نا بندہ کسے دانا کو راہ پوچھے نا او آدست ہے جس راہ ہوتے راش زیادہ ہوئے کیوں کہ جدو ہوتے ٹریفک بڑی ہوئے نا آمد و رفت زیادہ ہوئے اور راہ سدھا بھی ہوتا ہے تے محفوظ بھی ہوتا ہے اور اگر ایسی نہ دسید ہے جدو ہوتے ٹاما ٹاما ایک دو پہ جانا ہے تے سوچ رہنا کدھرے اونا نو بے کے ٹور نہ پوی ہو سکتا ہے وہی تمہیں بھلے ہو ایجری صراط مستقیم کی سڑک ہے نا جدہ نام آل سنت والجماعت ہے ایتھے راش بڑی بولو ذرا سبحان اللہ وہ ایتھے سڑک تے راش بڑے وہ ایتھے صالحین بھی نظر پہ ہوتے ہیں متقین بھی نظر پہ ہوتے ہیں ولی کاملین بھی نظر پہ ہوتے ہیں غوث ابدال بھی نظر پہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ایک جماعت ہے جنہی نبی پاک دے صحابہ والی ہے سرکار دے آخر بیت والی اس واسطے نہ کسی دی سجی طرف سننی ہے نہ کبھی پاسو سننی عقیدے دا چوکیدار بننا پاسبہ بننا ہے ایک پرواہ نہیں کرنی کوئی گل نہیں مسیح ماڑی ہے تو پھر بھی ہوئے رکی سکی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی بھی رکی سکی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی بھی نہ ویخ پرائیاں چوبڑیاں تے نہ ترسات جی اسی تے غیر عمل بیکنا بھی گوارا نہیں حضرت استاد صاحب حضرت استاد صاحب نے واقعہ بیان فرمایا تے حلالی ہوئی ہوتا ہے جنہا خود بھی پڑھیا حوصلہ کیا کہ استادہ نے بیان آج دلے بھی ایک مولوی اگلے دن بڑی تحقیق پر کرے عام مسیحہ میں دسے قوم
تو پھر انہیں نبی دا بھی سی تحقیق کی تھی میں کیا کمینے ہیں حیا نہیں آئی تینوں انہوں بیگانے گلا کرتے ہیں جنہوں نے صحیح دا سیگا نہ آلے ایک جواب دینا دی وہ تینوں جو نہیں پتا اما یتسالون عن النبی العظیم کہتے ہیں نبی شیخ پورا کی آخر میں کیا لگائی گئے متکلم کی متکلم لگائی گئے تو شیخ پورے والا تو نبی کی آخر میں یا متکلم کی لگائی میں کہو یہ طالب علمان میں ہوں سر بارے ہو اوے سانی آرے سر بارے وہ کدھر یار ملے تھے اندر نظرہ بے کے دو دلہ کا جا دے انہوں سمجھایا جیسی گئی آمد کا سمجھا دے انہوں ذرا حامدہ یحمدو کی کہتا ہے حامدہ حامدہ یحمدو اس طرح سیگا پہ دس میں کو میں کیا تو 2 دن اجام نظامیہ میں چاہ رہا تیرے سیگے بھی ٹھیک ہو جائیں گے سر بھی ٹھیک ہو جائے گی بناو بھی ٹھیک ہو جائے گی تو مولوی کہنے لگے سارے اکٹھے کہنے لگا پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نے کوئی اگر تھوڑا چلنا ہے یہ ختم ہو جانے میں تو میں کہ بچو یہ تو ہی نہیں کہندا پہ تیرے بڑے بھی یہی کہتے ہیں آج تو سرکار مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا تو انہوں نے کہا پہ سے انہوں پوچھی ابو جا رہے ہیں نے انہوں نے کیا پریشان ہوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ کمزورہ دی جماعت ہے انہوں نے بار تو سپورٹ ہی کوئی نہیں تو یہ حوادث سے زمانہ دا شکار ہو کے ختم ہو جانی ہے لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت اللہ کرے وہ شمع کیا ہو دے جسے روشن خدا کرے وہ متحید آخوا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے صحابہ دے بھی نوکر آسی آل بیعت دے بھی تیجرے ساڑھے نقیبان محفل دے نا ادھرا کلام سوچ کے بڑھیا بڑھیا بیدم شہید ہم 5 مقصود کائنات میں کہتا ہوں لولا کلم افلاق کی حدیث کا پڑھی پتا سبحان اللہ تم پتا بھی ہے کہ اپنے مسلک دا جو کچھ کسی کو سن لیں جو پر وہ دے پیچھے ٹوڑ پہ دے نوکر بنو آل بیت سرکار دے صحابہ دے میرے امام نے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی فرماتے ہیں اہل سنت کا پیڑا پائے ہیں کہ اصحاب اہل سنت کا پیڑا پائے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کی سانتے کو اسی عظمت صحابہ بیان کریے تے بغض آل بیت کی بو نہیں آئے اسی عظمت آل بیت بیان کریے تے بغض صحابہ کی بو اور نہیں آئے گی اے ہوتے جنہاں نے صحابہ کا نام لے کے آل بیت تے تیر برسائے نے تے وہ ہوتے جنہاں نے آل بیت کا نام لے کے تے صحابہ تے تیر زنیاں کیٹیاں نے نا 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 اسی کشتیاں کرام تے قائل کوئی نہیں بے شک کشتیاں کرائیے اے تو کم تو بعد صحابہ تھے بے شک آل بیت تھے جڑا صحیح العقیدہ سنی بن جاوے نا ہمیں بات یاد آ گئی حضرت امیر رحمت اللہ تعالی علیہ اے لاہور والے آپ اپنی مسجد تشریف فرما سن تے ایران تو نا 2 زاکر گزرے انہوں نے کیا تھوڑی دیر قیام کی تھا آپ نے چائے پانی خدمت کی تھی تے وضع کرتا تو ویکیا مسافر نے فرمایا اور بیڑیے کتے جا رہے ہو انہیں کیا ایران تو آیا تو آگرہ جا رہے ہیں نور جہاں صدیہ وہ شیعہ سی نا نور جہاں صدیہ اسی ہوتے مناظرہ کرنا ہے جیسے کبھی امیر سرکار فرماندے نے اتے جو جا کے کرنا جے اے 2 گلاں میرے نال بھی کاری
انہوں کیا کہ یہ صوفی بندہ انہیں کہا جی ہاں تھوڑے نال بھی کر لینے ہیں تے مجلس لگ گئی. انہیں کہا جی دسو پہلے دلیل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا دل ہے تو پہلے دے دے. ان وہ شیعہ مناظر ان دلیل پہ دیتا ہے. دلیل دے دیا کہتا ہے ساڑھا عقیدہ ہے جتے امام حسین پاک سید الشہداء لیتے ہیں نا اوتے چوبا پاسوں 40 میل تو اللہ نے عذاب چک لیا ہے. حضرت میاں میر سرکار نے سنیا نا تو فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ تے سبحان اللہ کہی جا رہے ہیں وہ بڑے حیران و متعجب ہوئے. جواب دینا ہے فرمایا جواب کی دینا ہے جواب تے ہو گیا ہے. انہیں کیا کی نے فرمایا دستے سے امام حسین کون ہے؟ وہ کہنے کہ جی تھانوں پتا. فرمایا سانوں پتا ہے لیکن تھانوں نہیں پتا. امام حسین فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ دی لفظ جگر نے بیٹی نے تے ثابت ہویا امام حسین رسول اللہ دے نواسے. فرمایا نواسے دا اے مقام ہے نا سبحان اللہ اوے نواسے دا اے مقام ہے جڑا تو بیان کیتا کہ 40 میل چپا پاسوں اللہ نے عذاب چک لیا اسی منن والے ہاں تے فرمایا ہوں گل کرنا